بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولا ضلع ناسک سے جن بھائی صاحب نے پہلے ایک سوال کیا تھا، اب ان کا یہ دوسرا سوال۔ ان کا سوال یہ ہے کہ لڑکی کی طلاق واقعی ہونے کے بعد، جس تاریخ کو طلاق ہوئی ہے اس تاریخ کے بعد اگر لڑکی کا نکاح کرنا ہے تو کتنے مہینے بعد کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عطا کرے۔ ہمارے جن بھائی صاحب کی طرف سے یہ سوال آیا ہے، دیکھو آپ کا جو جواب ہے یہ بہشتی زیور کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ میں پورا اس کا بیان ہی لکھا ہے طلاق کا۔ اور طلاق کی عدت کے تعلق سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر شوہر نے طلاق دے دی تو 3 حیض آنے تک شوہر ہی کے گھر میں جس میں طلاق دی ہے وہاں پہ بیٹھی رہے، اس گھر سے باہر نہ نکلے، نہ دن کو نہ رات کو، نہ کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ جب پورے 3 حیض ختم ہو گئے تو عدت پوری ہو گئی، گھر سے نکلنے اور نکاح کرنے کی پابندی ختم ہو گئی۔ مرد نے چاہے 1 طلاق دی ہو، 2 طلاق دی ہو، 3 طلاقیں دی ہو، طلاق بائن دی ہو، رجعی دی ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اور یہ جو فتویٰ ہے، یہ جو حکم ہے، یہ اصل میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو جس کی طلاق ہو جاوے اس کو 3 حیض گزرنے تک رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 3 حیض جو ہے، 3 حیض یعنی 3 جو ماہواری ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ عورت جو ہے وہ پاک ہے، جس شوہر نے اس کو طلاق دی ہے یہ اس سے حاملہ نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے نا نسب مطلب جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ کس کی اولاد ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو ایک تو 3 حیض گزرنے کے بعد چونکہ وہ عورت پاک رہے گی، اب سامنے والے اگر مرد سے نکاح کرتی ہے 3 مہینے یعنی 3 حیض گزرنے کے بعد، تو اب جو حمل اس کو ٹھہرے گا اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس مرد کا کہلائے گا۔ اسی لیے 3 حیض کا حکم دیا۔ اور اگر یہ حاملہ ہے، آلریڈی حاملہ ہے، یعنی جس شوہر نے اس کو طلاق دیا ہے اس کا حمل آلریڈی اس کے پیٹ میں موجود ہے، تو پھر اسلامی شریعت اس عورت کو اس وقت تک اجازت نہیں دیتی ہے جب تک کہ وہ حمل وضع حمل نہ ہو جائے، مطلب اس کا بچہ نہیں پیدا ہو جاتا۔ آگے حضرت تھانوی نے بھی بہشتی زیور میں اسی کو لکھا ہے، اگر کسی کو حمل ہے اور اسی زمانے میں طلاق ہو گئی ہے تو بچہ پیدا ہونے تک بیٹھی رہے، یہی اس کی عدت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوگا تو عدت بھی ختم ہو جائیں گی۔ یعنی طلاق کے اگر 8 دن بعد میں بھی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت پوری ہو گئی۔ طلاق کے 6 مہینے کے بعد میں بچہ پیدا ہوگا تب عدت پوری ہوگی۔ چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا، اسلام کے اندر نسب کو کہ پیدا ہونے والے بچے کو کوئی حرامی نہ کہے، ناجائز نہ کہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو پہلا جو طلاق دینے والا ہے اگر اس کا حمل ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا وہ اسی کا کہلائے گا، اس کو باپ کا نام ملے گا۔ اور 3 حیض اس لیے کہ بھائی 3 حیض گزر گئے، اس کا مطلب یہ پاک تھی۔ اب جس کسی مرد سے شادی کریں گے، نکاح کریں گی، اس کا حمل اس کے پیٹ میں ٹھہرے گا اور وہ جو بچہ پیدا ہوگا پھر وہ اس کا کہلائیں گا۔ اس کے لیے شریعت کے یہ سارے احکام ہیں۔ اپنی کروڑوں جانیں شریعت کے ان قاعدے، قوانین اور احکامات پہ قربان کر دوں۔ واقعی میں بھی اللہ نے کیا مذہب ہم کو عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔